آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں میس کمیونیکیشن کے اوپر۔ میس کمیونیکیشن ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور اس کے ہم نے پہلے بھی لیکچر لے چکے ہیں، تو پریویس لیکچر میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھ چکے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پریویس لیکچر سمری: ان دس لیسن انٹروڈکشن آف کمیونیکیشن، میننگ آف کمیونیکیشن، ڈیفینیشن آف کمیونیکیشن، ایگزامپل آف کمیونیکیشن، ڈیفینیشن آف میس کمیونیکیشن، پروسیس اور ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن۔ یہ والی چیزیں ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر جنہوں نے یہ والا لیکچر نہیں لیا، میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، یہ ویڈیو پہلے ضرور دیکھیں، اس کے بعد آج والی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ So, today lecture summary. In this lesson, we will discuss about what is communication, what are the nature, features and characteristics of communication, what are the objectives of communication and what are the function of communication. تو یہ چار چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ کمیونیکیشن کو آج ایک نئے طریقے سے ہم دیکھیں گے، پہلے بھی ہم کمیونیکیشن کو پڑھ چکے ہیں لیکن آج ایک نئے طریقے سے پڑھیں گے۔ فیچرز پڑھیں گے، اس کے آبجیکٹیوز پڑھیں گے، اس کے فنکشنز پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کمیونیکیشن سے کہ کمیونیکیشن کیا ہے۔ آج کمیونیکیشن کو ایک نئے اور ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھیں گے ہم۔ ڈیفینیشن اس کی پڑھتے ہیں کمیونیکیشن کی۔ کمیونیکیشن از ٹرانسفیرنگ اور کنویئنگ آف میسج اور انڈرسٹینڈنگ۔ کہ کمیونیکیشن کیا ہے، یہ صرف ایک میسج نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کوئی بھی خیالات یا کوئی بھی آئیڈیا ٹرانسفر کر رہے ہیں یا کنوے کر رہے ہیں کسی بندے کو سمجھانے کے لیے، وہ چیز کیا ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو دوسرے بندے کو آپ سمجھانے کے لیے، اس تک پہنچانے کے لیے کوئی ٹرانسفر کر رہے ہیں، کنوے کر رہے ہیں اس کو، چاہے وہ میسج ہے چاہے وہ جو چیز بھی ہے، وہ کیا کہلائے گی، کمیونیکیشن۔ اب ایگزامپل کے طور پہ سمجھتے ہیں، ایک ایگزامپل دوں گا کہ ڈونٹ اسٹاپ گو، یہ ایک کوٹیشن ہے، اس کو آپ نے پنکچویٹ کرنا ہے، پنکچویشن اس کی لکھنی ہے۔ پنکچویشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کاما، فل اسٹاپ ایکوریٹ لکھیں۔ تو اس کی میں دو بناتا ہوں۔ پہلی بناتا ہوں ڈونٹ اسٹاپ گو، اس کا مطلب ہے رکو مت، چلے جاؤ۔ ڈونٹ اسٹاپ گو، رکو مت۔ ڈونٹ اسٹاپ کے بعد میں نے کاما لگا دیا، مطلب رکو مت، گو چلے جاؤ۔ اب اسی کو میں دوسرے وے میں لکھتا ہوں، ڈونٹ مت جاؤ، اسٹاپ گو، رک جاؤ۔ دیکھیں اب جملہ ایک تھا لیکن میں نے پنکچویشن لکھنے کی وجہ سے دونوں کے سینٹینسز کے مطلب اور ہو گئے، چینج ہو گئے۔ اب دونوں چیزوں سے بات سمجھ تو آ رہی ہے لیکن دونوں کا میننگ کیا ہو گیا، چینج ہو گیا۔ دونوں کیا چیزیں ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، لیکن کمیونیکیشنز کے پھر الگ الگ طریقے ہیں اس کو بیان کرنے کے۔ جیسے کہ یہ ایک کمیونیکیشن کے پروسیس کو میں بیان کرنے کے لیے پنکچویشن کا سہارا لیا ہے، اس کا میننگ چینج کیا ہے، اسی چیز کو کیا کہتے ہیں، کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ کہ آپ چاہے کوئی بھی چیز آپ کو بیان کر رہے ہیں، اگلی چیزوں کو سمجھ آ جائے تو وہ کیا کہلائے گی، کمیونیکیشن کہلائے گی۔ اب پڑھتے ہیں جی نیچر، پریکٹس اور فیچرز آف کمیونیکیشن۔ تینوں سیم ہی چیز ہوتے ہیں، اس کے بیسک 8 فیچرز ہیں یا نیچرز ہیں اس کی۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اٹ از اے سوشل انٹریکشن تھرو میسج۔ کہ اس کا پہلا جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ سوشل انٹریکشن آپ کا بڑھتا ہے، لوگوں کے درمیان آپ کی بات چیت بڑھتی ہے تھرو میسج۔ جب آپ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں یعنی پیغامات بھیجتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے، سوشل انٹریکشن کریٹ ہوتا ہے۔ سوشل انٹریکشن کیا ہوتا ہے، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات کریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا اس کا کیا پوائنٹ ہے، اٹ از سوشل انٹریکشن تھرو میسج۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کمیونیکیشن از کنسٹرکٹیڈ فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ کمیونیکیشن کیسے تعمیر ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، یہ فار دا پیپل، لوگوں کے لیے بنتی ہے، اینڈ بائی دا پیپل، اور لوگوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، باتیں انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں نا، لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے کیا جنریٹ ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اور یہ ہوتی بھی لوگوں کے لیے اور یہ پیدا بھی لوگوں سے ہی ہوتی ہے، کمیونیکیشن۔ تو یہ اس کا نمبر 2 نیچر یا کریکٹرسٹکس ہے۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں کمیونیکیشن از دا لینگویج آف لائف۔ کمیونیکیشن زندگی میں بہت لازمی ہے، امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ اگر زندگی میں کمیونیکیشن نہیں ہے تو آپ کی جو لائف ہے وہ لائف ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی، آپ لائف میں رہ ہی نہیں سکتے۔ تو لائف میں رہنے کے لیے یہ آپ کی کیونکہ ایک لینگویج ہے، کمیونیکیشن از اے لینگویج آف لائف۔ لینگویج لازمی ہے، اگر لینگویج نہیں ہوگی لائف میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کمیونیکیشن آپ کی لینگویج ہے، اس لیے کمیونیکیشن کا ہونا لائف میں بہت ضروری ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ پہ آتے ہیں گول اورینٹیڈ ایکٹیویٹی۔ اگر آپ میں کوئی گول اورینٹ کرنا ہے، گول آپ نے حاصل کرنا ہے، گول آپ مقصد ہے آپ کا کوئی، اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ کمیونیکیشن کے بغیر آپ کوئی بھی گول اچیو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر 4 پوائنٹ ہے، گول اورینٹیڈ ایکٹیویٹی۔
کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے گول کے ریلیٹڈ، کوئی کسی بھی گول کی طرح کے لیے، اس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن کرنی بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن آپ کریں گے تو تبھی آپ گول کو اچیو کر سکتے ہیں. نمبر 5 پہ آتے ہیں، اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. اور یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، مستقل مزاجی سے چلتا آ رہا ہے پروسیس، یہ تا حیات مطلب چلتا رہتا ہے، یہ کبھی آپ کا ختم نہیں ہوتا. کمیونیکیشن ہوگی تو آپ اس سوسائٹی میں رہ سکتے ہیں. اگر آپ کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو آپ کو لوگ پاگل سمجھیں گے، آپ بیوقوف ہوں گے. تو کمیونیکیشن ایک کنٹینیوس پروسیس اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ دوسروں سے بات چیت یا انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. نمبر 6 پہ آتا ہے، افیکٹو کمیونیکیشن از اے 2-way پروسیس. جو آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے، کمیونیکیشن جو اچھی ہوتی ہے وہ 2-way پروسیس سے ہوتی ہے، 1-way پروسیس نہیں ہوتا. دیکھیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان خود سے باتیں کر رہا ہو، وہ تو ایک انڈیویجول ہوتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آپ نے باتیں کرنی ہوتی ہے وہ دوسرے بندے سے باتیں کرنی ہوتی ہے، یا کسی چیز کو سمجھانا ہوتا ہے، کوئی بندے کو سمجھانا ہوتا ہے، کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے دوسری پارٹی سے ہم بات کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے 2-way پروسیس ہوتا ہے، یہ 1-way پروسیس نہیں ہوتا ہے. نمبر 7 پہ آتا ہے، کمیونیکیشن از مچ مور دین ورڈس. کمیونیکیشن اس سے بہت زیادہ ہے آگے ورڈز الفاظ سے. صرف الفاظ کمیونیکیشن نہیں ہے. آپ صرف الفاظ بولتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کمیونیکیشن اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج ہو سکتی ہے، آپ کا گیسچر ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کمیونیکیشن از مچ مور، اور زیادہ ہے دین ورڈز. الفاظ سے بہت زیادہ آگے کی چیز کیا کہلاتی ہے؟ کمیونیکیشن کہلاتی ہے. اور نمبر 8 پوائنٹ پہ آتے ہیں، اسکوپ آف کمیونیکیشن. جو کمیونیکیشن کا اسکوپ ہے یہ آتا ہے، آپ اس کا ایریا دیکھیں تو ایٹ آل لیول آف دا آرگنائزیشن. کسی بھی آرگنائزیشنز میں آپ دیکھیں کسی بھی لیول پر کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن کے بغیر کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں رہ سکتی، کوئی بھی آرگنائزیشن کام نہیں کر سکتی. تو یہ اسکوپ آف کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ 8 مین اس کے کریکٹرسٹکس، نیچر یا فیچرز آف کمیونیکیشن سے، اور جن میں اس کو کسی کو پرابلم ہے تو وہ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں جی کمیونیکیشن کے آبجیکٹیوز یا پرپس آف کمیونیکیشنز کے. سب سے پہلا جو آبجیکٹیو یا پرپس آف کمیونیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ ٹو پرووائڈ ایجوکیشن اینڈ انسٹرکشنز. کہ آپ کا مقصد کیا ہے کمیونیکیشن؟ مقصد کمیونیکیشن کا ایک پہلا یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو نالج دیتے ہیں، یا آپ ایجوکیشن دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یا انسٹرکشن کوئی بھی معلومات دیتے ہیں، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ کمیونیکیشن کہلاتی ہے. نمبر 2 پہ پوائنٹ آتا ہے، انفارمیشن ٹو کیپ آن سیلف اپڈیٹڈ اینڈ فار ڈیسیشن میکنگ. کیا آپ کو انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ اپڈیٹڈ رہیں گے سوسائٹی میں، اور اگر آپ اپڈیٹڈ رہیں گے تو آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، ڈیسیشن میکنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں سوسائٹی میں، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، تو آپ کو فیصلہ کرنے میں بھی مشکل پیش آئے گی. کوئی بھی لائف میں فیصلہ ہے تو آپ وہ کمیونیکیشن سے ہی کر سکتے ہیں. نمبر 3 پہ آتا ہے کوآرڈینیشن بٹوین پیپل. اس سے کیا ہوتی ہے کہ آپس میں لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن پیدا ہوتی ہے، ایک تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ ریلیشن پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. کس سے؟ کمیونیکیشن سے. تو کمیونیکیشن اس لیے بھی بہت ضروری ہے، اس سے لوگوں کے درمیان آپس میں تعلقات جنریٹ ہوتے ہیں، تعلقات کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ آبجیکٹیو تھا 3. نمبر 4 پہ آتا ہے اسموتھ فنکشننگ آف گروپس. کہ کوئی بھی آپ اگر آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اسموتھ فنکشننگ کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور گروپس کی شکل میں، تو اس کے لیے بھی کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. تو کمیونیکیشن اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اسموتھ فنکشننگ کر سکتے ہیں آف گروپ میں، کسی بھی گروپ میں آپ اسموتھ فنکشننگ کے لیے بھی کمیونیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک آبجیکٹیو ہے. نمبر 5 پہ آتا ہے انٹیگریٹنگ ٹول اور انٹیگریشن. انٹیگریشن یا انٹیگریٹنگ ٹول کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی 2 پارٹیز ہیں، کوئی بھی 2 کمپنیز ہیں، ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. کس کے تھرو؟ کمیونیکیشنز کے تھرو. کہ آپ کوئی بھی پارٹیز ہیں، کوئی بھی ممبرز ہیں یا سوسائٹی ہے، اس کے اگر آپ ممبرز کو یا کمپنیز کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انٹیگریٹنگ ٹول. نمبر 6 پہ آتا ہے ٹو انفارم ممبرز آف دا گروپ آرگنائزیشن ریگارڈنگ گول. کہ اس کا ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ جو ممبرز ہوتے ہیں، چاہے کمپنی کے ہیں چاہے سوسائٹی کے ہیں، آپ ان کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے ریگارڈنگ گولز، یہ کیسے آپ گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، کہ کیسے آپ کام کریں گے تو کیسے آپ گول کو اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے. نمبر 7 پہ آتا ہے مینٹین انٹر آرگنائزیشنل ریلیشن شپ. تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان آپ کے ریلیشن شپ مینٹین رہتے ہیں.
اور اچھے تعلقات ان کے ساتھ آپ کے بنے رہتے ہیں، اور آرگنائزیشن میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جو بھی اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن پکا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے کمیونیکیشن کا۔ اور نمبر لاسٹ پہ آبجیکٹیو ہے ٹو اچیو گول، کہ کوئی بھی اگر آپ نے گول مقصد حاصل کرنا ہے، کوئی بھی آپ کا آبجیکٹیو ہے یا پرپس ہے، تو گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، کمیونیکیشن لائف میں بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھے آبجیکٹیوز آف کمیونیکیشن۔ آپ پڑھتے ہیں فنکشن آف کمیونیکیشنس کی۔ جی پہلا فنکشن ہے آپ کا انفارمیشن۔ کمیونیکیشن کیا آپ کو دیتی ہے؟ انفارمیشن دیتی ہے، معلومات دیتی ہے۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو نالج آپ کو ملتا ہے، آپ کو انفارمیشن ملتی ہے۔ سوسائٹی میں جب آپ رہتے ہیں تو اگر آپ اپڈیٹڈ رہتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو انفارمیشن کیا ہے؟ فنکشن ہے کس کا؟ کمیونیکیشن کا۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ بہت سی چیزیں جنریٹ کر کے دیتا ہے اور آپ کے دماغ میں بہت سے خیالات آتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے جی ریڈیوسنگ مس انڈرسٹینڈنگ۔ جب آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی اگر آپ کے درمیان کنفلکٹ پایا گیا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کمیونیکیشن اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ کمیونیکیشن ہی نہیں کریں گے، اگر آپ بات ہی نہیں کریں گے تو آپ کا کیسے وہ کنفلکٹ یا کوئی مشکل ہے تو وہ آپ کی دور ہو سکتی ہے، یا اختلاف آپ کا دور ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ کا وہ کنفلکٹ دور نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 پہ آتا ہے کنٹرول اور ریگولیشن۔ یہ کنٹرول کرتا ہے سوسائٹی کو، ایک لیول پہ کنٹرول کرتا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ دیکھیں نا، باس جو ہوتا ہے کمپنی کا، تو وہ اپنے جو انڈر کام کرنے والوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیسے کرتا ہے؟ کمیونیکیشن سے کرتے ہیں، اور ریگولیشنز اور ان کو رولز سمجھاتا ہے، طریقہ سمجھاتا ہے کہ کیسے ہم لوگوں نے یہاں پہ کام کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کیسے کرتا ہے؟ کمیونیکیشن سے، ایک واحد حل ہے۔ نمبر 4 پہ انٹرٹینمنٹ۔ کمیونیکیشن ہمیں کیا کرتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، ہمیں سیر و تفریح کا موقع دیتی ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم ٹی ویز کو یوز کرتے ہیں تو وہاں پر شوز آتے ہیں جو ہمیں ہنساتے ہیں، تو ہمیں انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو یہ کمیونیکیشن کا یہ بھی امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ وہ ہمیں انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا ہے۔ اور نمبر 5 پہ آتے ہیں جی فنکشن آف کمیونیکیشن کے، وہ ہے سوشل انٹریکشن۔ کیا آپ کو سوسائٹی میں انٹریکشن کریٹ ہوتا ہے؟ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ اگر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، آپ بات چیت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا اس سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریٹ ہوتا ہے، آپ کے اس کے ساتھ ریلیشن شپ یعنی تعلقات کریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سوشل انٹریکشن کہتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے کمیونیکیشن کا۔ نمبر 6 پہ آتے ہیں، یہ ہمیں ایجوکیشن فراہم کرتا ہے کمیونیکیشن۔ دیکھیں جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی انفارمیشن ملتی ہے، بہت سی تعلیم ملتی ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ ایجوکیشن۔ جیسے کہ اب میں کر رہا ہوں کمیونیکیشن آپ کے ساتھ، آپ دیکھیں ایک چینل کو یوز کر کے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ کمیونیکیشن سے۔ اگر میں بات ہی نہیں کروں گا تو آپ کو ایجوکیشن کیسے ملے گی؟ تو ایجوکیشن بھی اس کا ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے۔ نمبر 7 پہ آتے ہیں کلچرل پروموشن اور ٹرانسمیشن۔ کہ کمیونیکیشن آپ کے کیا کرتے ہیں؟ جس بھی آپ کلچر میں رہتے ہیں اس کو پروموٹ کرتا ہے یا ٹرانسمیشن کرتا ہے اگلی نسل میں۔ جب ہماری نسل رہ رہی ہے یا ہمارے والدین کی رہتی تھی تو وہ انہوں نے اپنا کلچر ہمیں ٹرانسفر کیا تھا، اب ہم اپنا کلچر اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں گے، اور یہ کیسے کریں گے؟ کمیونیکیشن سے۔ ہم اپنے بچوں سے، جب وہ والدین ہم سے باتیں کر کے کرتے تھے، کمیونیکیشن کر کے کرتے تھے، تو اس لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے کمیونیکیشن کا۔ اور نمبر لاسٹ پہ جو فنکشن ہے اس کا کمیونیکیشن کا، وہ پبلک اوپینین۔ دیکھیں آپ لوگوں کی جو اوپینین ہے، رائے، اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن دیکھیں نا، ہر چیز کو چینج کر سکتا ہے۔ وہ اب آپ کا جو سوشل میڈیا وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا چیزیں وہ اپنی جنریٹ کر دیتا ہے دماغ میں کہ آپ کیا چیز سوچنے پر آپ کو مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو پبلک اوپینین سے آتی ہیں، یعنی لوگوں کا آپ رویے کو دیکھتے ہوئے آتی ہیں، تو یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ مینشن کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیوز چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔